ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المہدیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ آج بہت ہی پاکستان کی مایہ ناز شخصیت جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے شاگرد خاص محمد حسن الیاس صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کی عنایت جی، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، سب سے پہلا یہ سوال ہے جو کہ ملحد حضرات کرتے ہیں یا ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ہو کریٹڈ دی گاڈ؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ واقعتاً سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کہ خدا کو پیدا ہر کس نے کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں بہت سارے ایسے فلسفے موجود ہیں جی جو اپنے ایک نظام فکر کے اندر بعض سوالات اٹھاتے ہیں۔ ہم جس وقت الحاد کے اوپر کھڑے ہوئے کسی شخص سے گفتگو کریں گے جی جی تو اس پر پہلے بات نہیں کریں گے، بلکہ کچھ بنیادی مقدمات ہیں ان پر بات ہوگی۔ الحاد کے مقدمے سے پیدا ہونے والے سوالات جو ہیں وہ ضمناً زیر بحث آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اس سوال کا کوئی بھی جواب دوں تو وہ کسی بنا استدلال پہ مبنی ہوگا، وہ اس بنا استدلال کو چیلنج کر دے گا۔ میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کروں گا، وہ اس پہ سوال اٹھا دے گا۔ تو الحاد قدیم ہو یا جدید، اس کے ہمیشہ سے کچھ بنیادی فکری مقدمات رہے ہیں، اس کے بطن سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، مذہب کے بارے میں۔ تو اگر آپ غور کریں تو 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیشہ سے الحاد اپنے نقطے کے طور پہ پیش کرتا رہا ہے، وہ دنیا کے اندر عالم اور معاشی کا جو قانون ہے، جس کو جدید اصطلاح میں آپ کہیں تو پرابلم آف ایول ہے، کہ اگر اس دنیا میں شر موجود ہے، اس دنیا کے اندر معاشی موجود ہیں، تو جو بھی آپ لوگوں کا خالق ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ظالم، اتنا جابر اور اتنا مطلق العنان ہو کہ لوگوں کو اس طرح کے کرب، تکالیف اور رنج اور حزن سے وہ گزارے۔ یہ پہلا ان کا مقدمہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو بنیادی مقدمہ ہمیشہ سے وہ پیش کرتے چلے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ مذاہب اگر خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ان کے اندر باہمی طور پہ اختلاف کیوں ہے؟ یعنی اختلاف مذہب اصل میں وہ بنیاد بناتا ہے ان کے سامنے کہ یہ کوئی مافوق البشر چیز نہیں ہے، یہ انسانوں ہی کی کارستانی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اختلافات آ گئے۔ 2 نئے مقدمات ہیں جو جدید دور کی پیداوار ہیں۔ اس میں سے پہلا مقدمہ سائنس کی کچھ ترقی اور جدید ایجادات میں ان کو دے دیا، مثلا نظریہ ارتقاء ہے، اس سے وہ کچھ انسانی حیات کی توجیہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود مذہبی مقدمات کے اوپر جدید جو سوشل سائنسز کے اندر ارتقاء ہوا ہے، انہوں نے کچھ معاشی اقدار پیدا کی ہیں، معاشرتی اقدار پیدا کی ہیں، اس طرح سے اخلاقی کچھ ضابطے پیدا کیے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں مذہبی مقدمات یا مذہبی قانون کے اوپر ان کی تنقید ہے۔ تو یہ 4 پہلو ہیں جو کبھی بھی الحاد کے اوپر کھڑا ہوا کوئی شخص ہے تو اس کے ساتھ زیر بحث آئیں گے۔ جب وہ ان 4 پہلوؤں پہ میں اس کو قائل کر لوں گا تو اس کے بعد میرا خدا زیر بحث آئے گا۔ وہ خدا پھر وہ خدا نہیں ہوگا جس طرح میز کرسی کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے، یہ تو مخلوق ہے، میرا خدا تو مخلوق نہیں ہے۔ یہ بالکل بات ہے۔ تو جس چیز کو آپ پہلے مخلوق قرار دے رہے ہیں، میں تو اس پورے مقدمے پہ آپ سے بات کروں، اور ہماری یہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے اپنے استاد کے ساتھ اس کے اوپر ایک مکمل سیریز کرنے کا ارادہ ہے الحاد کے اوپر۔ اس کا آپ علمی فکری مقدمہ، اس کا یہ مقام تو نہیں ہے کہ میں پیش کروں، وہاں آپ سن سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہی کہوں گا ان لوگوں سے کہ جو ملحدین کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے اس طرح کے جو سوالات ہیں کہ بھئی خدا ہے تو ثابت کرو، دکھاؤ ہمیں کہاں پر ہے، اس کو کس نے بنایا ہے۔ کچھ بنیادی مقدمات ہیں جن سے ان کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ اگر حل ہو جائیں گے تو میرا خدا آپ سے آپ ثابت ہو جائے گا۔ بہترین ہو گیا سر۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے، خدا کو ہماری عبادت سے کیا لینا؟ یہ سوال مجاہدین کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ اگر خدا ہے بھی تو اس نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں چھوڑ دیا، اب اس کی عبادت ہی کیوں کرنی ہے؟ اس کا جواب تو میرا خدا دے گا۔ اچھا، یعنی اگر ملحدین کو اس پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال تو مجھے پیدا ہونا چاہیے نا، جو خدا کو مان رہا ہے، مجھے تو پیدا نہیں ہو رہا۔ بالکل درست۔ تو ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں وہ فکر کریں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم نے خدا کو دریافت کیا ہے، خدا ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اس دنیا کے اندر انبیاء کی خبر نے ہمیں متعارف کرا دیا ہے۔ جب اس نے متعارف کرایا ہے تو اس خبر نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ وہ خبر صادق کی خبر ہے، اور جو خبر ہے ہم نے جب اس کو ویریفائی کیا تو اس نے واضح کر دیا کہ یہ انسان کی خبر نہیں ہے۔ تو میرا خدا پر اعتماد ہو گیا، میں مان گیا کہ یہ خدا کی خبر ہے۔ اس کتاب نے دلائل پیش کیے کہ خدا کی خبر ہے، جو دلائل پیش کیے اس کو میں نے علمی عقلی طور پہ ویریفائی کر لیا۔ وہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا کہ میں وہ بیان کروں کہ وہ کیا دلائل ہیں،
لیکن جب اس نے بیان کر دیے تو اب یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. خدا مجھے کہے الٹا لٹک جاؤ، میں الٹا لٹکوں گا. مولدین کو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہوگا. خدا مجھے کہے تم بھوکے رہو، 1 سال بھوکے رہو، میں بھوکا رہوں گا. تو یہ میرا خدا مجھ سے چاہتا ہے. میرا خدا کیوں چاہتا ہے اس کا سوال میں مولدین کو نہیں دوں گا جواب. میں مومنین اگر مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کو خدا کی طرف سے بات بتا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمارے رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں. ماں سے رشتہ ہے، باپ سے رشتہ ہے. کیا کبھی کسی مرید نے سوال کیا ہے کہ ماں کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ ماں کو کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی؟ یا باپ کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، باپ کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے، یا استاد کی عزت و تکریم نہیں ہونی چاہیے؟ یا معاشرے میں آپ نکلتے ہیں، اولو الامر موجود ہیں یہاں پہ، ٹریفک سگنل پہ آپ کو کانسٹیبل روکتا ہے تو وہ مولدین نہیں روکتے اس کے اوپر. دنیا کے اندر آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے بعد رشتے پیدا ہوتے ہیں. تو خدا ہمارے لیے اسی طریقے سے ایک زندہ رشتہ ہے. ان کے لیے نہیں ہے تو ان کو اس بات میں پرابلم محسوس ہوتی ہے. میرے لیے زندہ رشتہ ہے، جیسے میرا باپ ہے اس طرح وہ کائنات کا باپ ہے، پالنہار ہے، پروردگار عالم ہے. وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ تعلق کا اظہار کرو. یہ اخلاقی تقاضا ہے. اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. تو اگر ماں کا حق ہے کہ اس کو سلام کروں میں، اس نے میرا خیال کیا ہے، پرورش پرداخت نگہداشت کی ہے، تو خدا نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. تو مولدین کو اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا ایک حی و قیوم خدا ہے. ہم اس کے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ اس نے یہ رام کی لیلا نہیں بنائی، یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں بنایا، رائی کا گلہ نہیں بنایا اور بنا کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا رل ٹپ. یہ آپ سے آپ نہیں چل رہی، بلکہ اس میں حی اور قیوم خدا ہے، وہ موجود ہے. اس کے ساتھ میں نے اپنے رشتے، اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے. اسی کا نام عبادت ہے. ماشاء اللہ سر. اچھا سر، ایک سوال آپ کے گامدی صاحب کے نظریات کے بارے میں کرنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ گامدی صاحب اپنی مرضی کی احادیث لے دیتے ہیں. باقی حدیث جو کہ جیسے کہ امام زمانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، اس پہ امت کا اجماع بھی ہے. یہ سارے معاملات جب گامدی صاحب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بات گول کر جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ بالکل بات گول کر جاتے ہیں اور بات کو اس طرف لے جاتے ہیں جس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. یعنی وہ اجماع پہ بھی ایک عجیب سی دلیل دے دیتے ہیں، باقی معاملات پہ بھی حدیث پہ آ کے بھی وہ کہتے ہیں یہ روایات کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے. یہ معاملات، یہ کیا بات ہے کہ کیوں انہیں منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور اس چیز کا اعتراض کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، اس وقت جو ہمارے ہاں موجود مذہبیت ہے وہ ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے. گزشتہ 200 برس اس خطے کے اندر استخلاص وطن کی تحریکیں تھیں. شاملی کے جہاد سے لے کے ریشمی رومال کی تحریک تک علماء نے جو نسل پیدا کی ہے اس وقت، اور وہ دین اور مذہب کی فکری اور روایتی ترجمان بن کے ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وہ اپنی تراث سے واقف نہیں ہیں، اپنی علمی روایت سے واقف نہیں ہیں، اپنے اسلاف، اپنے اکابرین سے واقف نہیں ہیں، وہ ان کی کتابوں سے واقف نہیں ہیں، کس طریقے سے خود مذہبی علم کے اندر ارتقاء ہوا اس سے واقف نہیں ہیں. تو یہ عدم واقفیت ہے جس کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات پیش کی جاتے ہیں. 3 خرابیاں ہیں اس سوال میں. پہلی چیز یہ ہے کہ غامدی صاحب کوئی بھی حدیث اپنے شوق سے نہ لیتے ہیں نہ شوق سے رد کرتے ہیں. دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث رد کرنا اور حدیث لینا گویا یہ اپنی ذات کے اندر کوئی غیر محمود بات ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو بھی فکری پیراڈائم ہے اس کے اندر روایت کی قبولیت اصلاً پیش نظر ہے، روایت کی تردید پیش نظر ہی نہیں ہے. میں تینوں چیزوں کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب علم کسی روایت کے ساتھ کوئی رویہ برتتا ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ لاحق ہے کہ آپ اس روایت کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں. تو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے ایک پورے کا پورا باب قائم کیا اور اپنے اصول حدیث وضع کیے ہیں. وہ بتایا ہے کہ جی کیا وجہ ہے میرے نزدیک حدیث کو کیسے دیکھا جائے گا. تو یہ شوق کی بات تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایک بندے کے اصول ہیں، ان اصولوں کو آپ ریفیوٹ کریں گے. اصول ہمیشہ 2 چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں، یا وہ نص پر مبنی ہوں گے یا علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہوں گے. تو غامدی صاحب نے جو وہاں پر 7 اصول بیان کیے ہیں وہ نصوص اور علم و عقل کے مسلمات پہ. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. تو وہ اصول انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. مثلا آپ اس میں سے دیکھیے بنیادی نقطہ جو ہے، اور ان اصولوں میں ان میں اور جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، ہمارے محدثین ہیں، ان میں ادنا فرق نہیں ہے. مثلا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے متن کے بارے میں دیکھی جائیں گی، کچھ چیزیں ہیں جو اس کو روایت کرنے والا راوی اس کے بارے میں دیکھی جائیں گی. مثلا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو متن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. وہ یہ بتاتے ہیں جو متن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو. جو پیش کرنے والا آدمی ہے
اس کو ثقہ ہونا چاہیے، اس کی عدالت کو ثابت ہونا چاہیے، اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے سلسلہ سند میں اتصال ہونا چاہیے، اس کا حافظہ درست ہونا چاہیے. تو یہ اصول انہوں نے بیان کیے ہیں. اب قرآن کے 4 کارنرز میں رکھ کے روایت کو دیکھا جائے گا تو کسی جگہ پر اگر کسی صاحب علم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے 4 کارنرز کو چیلنج کر رہی ہے تو یہ اصول جن لوگوں نے اس زمانے میں بنایا تھا ان کو یہ مشکل درپیش نہیں آئی ہوگی. بالکل انہوں نے بھی یہی کام کیا. آخر اصول وضع کیا تو کوئی وجہ ہوگی نا. جی بالکل. تو یہ اصول ہیں جن کے اوپر وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان اصولوں پر گفتگو کریں، اور گفتگو پھر ہم سے نہیں ہوگی ان اصولوں پر. گفتگو اصل میں ان ائمہ جرح و تعدیل سے اور محدثین کی اس ابتدائی روایت سے ہوگی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے صحابہ کرام سے ہوگی جنہوں نے اس اصول کی بنیاد خود دین کے ماخذ سے پیش کی ہے. ان سے جا کے گفتگو کرنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا جی آپ نے کیوں اصول بنایا کہ قرآن کے خلاف نہ ہو. دوسری چیز کو دیکھیے، یہ جو رد اور قبول کا کام ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی علمی روایت کا آغاز اس سے ہوا ہے. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف مراحل سے یہ معاملہ گزرا ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ. آپ نے خود اس کے بارے میں مختلف رویے اپنائے ہیں. ایک زمانہ آیا آپ نے یاد دلوں کو بولیں، لکھیں، آگے بیان کریں. پھر ایک وقت آیا آپ نے لکھنے پہ سختی سے پابندی عائد کر دی، بولنے کو جاری رکھا. یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا. بعض لوگوں نے نسخے رکھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ختم کر دیا، بعض لوگوں. تو یہ سارا کا سارا رد و قبول کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے. پھر جو روایت دوسری تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئی، جنہوں نے لاکھوں روایتوں میں سے انتخاب کیا، تو وہ رد و قبول ہی تو ہو رہا ہے. تو رد و قبول علم کی دنیا میں یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے. یہ آج کل ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. یہ ہمارے جو علم کی روایت ہے امام شافعی سے لے کے ابو حنیفہ تک، یہ آپس میں اگر سب کے سب روایات پہ متفق ہوتے ہیں تو ان کی فقہیں الگ الگ ہوتی. ہر ایک کے ہاں اصل میں یہی بحث ہے کہ جی میرے ہاں یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے معاملہ ہو جاتا ہے. اور آخری بات میں ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی فلاں روایت کو نہیں مانتے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے ہمیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابتلا کا دور ہے، نہ فرصت ہے پڑھنے کی، نہ فرصت ہے چیزوں کو دیکھنے کی. ایک ایک روایت کے اوپر برس ہا برس کی محنت ہے، اس کے اوپر اشرے لگے ہیں غور و فکر کرتے ہوئے. اور کہیں پر اگر توقف کا معاملہ اپنایا ہے، روایت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اس کو حل کر کے دکھایا ہے. انہیں کو دیکھ لیں، ہم نزول مسیح کی روایات کو دیکھ لیں، امام مہدی کی روایات کو دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی روایت ہمارے یہاں رد نہیں ہوتی. یہ سب روایات ہمارے یہاں قابل قبول ہیں. اور جب یہ قابل قبول ہیں تو ہم ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی توجیہ ہماری نظر میں کیا ہے. تو اب گفتگو اس توجیہ کے اوپر ہوگی، رد و قبول کی بحث تو ہوگی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک اور بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ حامدی صاحب نے کہا جی شاہ اکبر کے حوالے سے کہ حامدی صاحب نے کہا جی شاہ اکبر جو ہیں وہ کسی امتی نبی کے قائل تھے، کمالات نبوت پہ بھی بات کی. اور یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ غامدی صاحب ممکنہ طور پہ کسی امتی نبی یا ذلی نبی یا بروزی نبی کے قائل ہیں. تو کیا حتم نبوت پہ آپ کا کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی مزید نبی کوئی جو اعلان نہیں کرے گا لیکن وہ نبی ہوگا، یا اس میں کمالات نبی ہوں گے، نبوت ہوں گے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے؟ یہ اگر گفتگو آپ کر رہے ہیں مجھ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ شاید ہم سے واقف ہی نہیں ہیں. یعنی ہماری تو پوری کی پوری بحث و تصوف پہ تنقید ہو، یا وہ احمدیوں پر تنقید ہو، یا جس کا آپ نے نام لیا بزرگ ہستی کا، ان کے اوپر کچھ ہماری تنقیدات ہوں، وہ تو ہیں ہی اس وجہ سے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ چیزیں اس کے منافی جاتی ہیں. یعنی ہم تو اس کے 180 ڈگری دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا تو اصرار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حیثیت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. کسی ذلی نبی کو نہیں ہو سکتی، کسی بروزی نبی کو نہیں ہو سکتی، کسی شخص کو نہیں ہو سکتی جو آنسوئے افلاک جھانک کر اللہ تعالیٰ سے ربط اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوششیں کرتا ہے. ان صوفیاء کو نہیں ہو سکتی جن کی کمر خم پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شعور ان کو ان کے حقیقی صورت میں نہیں حاصل ہو سکا. تو ہم تو اس سے بالکل مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. غامدی صاحب کا تو پورا لٹریچر صفحہ صفحہ پامال مضمون ہے اس کا. تو ہم جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو تمہیں قریب عہد کے اندر یہ گمراہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی بھی اپنی فکری بنیادوں کو جانو. وہ خود تمہاری اپنی روایت کے اندر کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں. تو اگر اس کو ختم کرنا ہے تو پھر اصل پر بات کرو، اس پر تنقید کرو. وہ ختم ہوگی تو یہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ، بہت بہترین جواب. اچھا، ایک اور بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں سر ایک جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. غامدی صاحب سے بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے بنو امیہ کے بارے میں، خصوصاً جو جناب معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو ہوا مفاضلہ ہوا، جو بھی معاملات ہوئے، جنگ ہوئی، اس پہ آ کے غامدی صاحب بالکل ہی ایک سائڈ لے لیتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کو بالکل ہی جو ہے پروانہ دے دیتے ہیں. اگر ٹھیک تھے وہ جو بھی معاملہ تھا، ان کی نیت ٹھیک تھی. لیکن دوسری طرف احادیث میں دیکھیں تو حدیث عمار ایک بہت بڑی حدیث ہے
جو کہ باقاعدہ طور پہ کہتی ہے کہ وہ باغی گروہ تھا، اور پھر محدث حق دہلوی نے بھی لکھا کہ وہ لالچ خلافت میں تھے. اس معاملے میں کیوں گامدی صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بنی امیہ کی حمایت کر دیتے ہیں، انہیں بالکل ٹکٹ دیتے تھے جی ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے مسئلہ. جی غامدی صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، تاثراتی گفتگو نہیں کی، اس پر 20 گھنٹوں پر محیط ان کی گفتگو ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو موضوع کیوں بنایا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت وہ بات کر رہے ہیں اس تاریخی قضیے کے اوپر تو کن کن چیزوں کو خود اس عہد میں جا کر سمجھنا ضروری ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں دونوں جو فریقین ہیں آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کے موقف کو سمجھیں. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ماضی میں بیٹھ کر حاضر کو داخل نہیں کر سکتے اور حاضر میں بیٹھ کے ماضی کو داخل نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس وقت آپ لوگوں پر ورڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں، فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ فلاں خائن تھا، فلاں غاصب تھا، فلاں جابر تھا، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی قطعی دلیل ہونی چاہیے، آپ اللہ کے مسئول ہوں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس زمانے میں یہ ہدایت دی گئی تھی اور اس پر اگر صحابہ کرام سے عمل نہیں ہو سکا تو خود دین اور شریعت کے اندر ایسی کون سی گنجائشیں موجود ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں زیر بحث آئی ہیں. کسی فریق کی کوئی حمایت نہیں کی گئی، کسی فریق کی کوئی مخالفت نہیں کی گئی. جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جس وقت امرہم شورا بینہم کا جو اصول ہے اس پر عمل درآمد ممکن نہیں رہا تو اللہ کے دین میں یہ رخصت موجود ہے کہ جب آپ کو جو اصل ہدایت دی گئی ہے اس پر عمل ممکن نہ رہے تو آپ متبادل راہوں کی طرف جاتے ہیں. ملوکیت اس سے پہلے کا ایک جس کو آپ کہتے ہیں آزمایا ہوا ذریعہ تھا. اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا تو اس کے بعد بھی 1200 سال کی جو امت تھی انہوں نے کیوں کوئی سیاسی نظام نہیں بنایا. تو ان سارے پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ آپ لوگ جو روایتیں پڑھ پڑھ کے ایک دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں وہ جو فریقین خود موجود تھے کہ انہوں نے یہ روایتیں پیش کی. اگر یہ روایت اس طریقے سے موجود تھی تو سیدنا علی کو کیا ضرورت تھی تحکیم کی. یعنی گویا انہوں نے باغیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر نے ان کو بشارت دی ہے کہ بھئی تم حق پر ہوگے، اور وہ یہ ہمت نہیں دکھا رہے کہ وہ حق پر اللہ کے نبی کی اس تھپکی کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو مجھ سے مذاکرات کرو، بات چیت کرو. تو انہوں نے کبھی اس کو اس طریقے سے پیش کیا. میں اس وقت روایت پہ گفتگو نہیں کر رہا، روایت پہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے اور اس کو نقطہ نظر کو ہم تفصیل سے اپنی جگہ پر بیان بھی کرتے ہیں اور بیان مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. اور اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس پر بھی ہماری ایک رائے ہے. یعنی ہم اس کو اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں لیتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کو سیدنا امیر معاویہ کی برات کی روایت قرار دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ عمار کو یہ لوگ قتل نہیں کریں گے، باغی لوگ قتل کریں گے. آپ اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ وہ باغی کوئی اور تھے، باغی کوئی اور تھے، اور وہ باغی اصل میں الفیہ الباغیہ ہے. یہ تفصیلی گفتگو کا چونکہ علمی گفتگو کا اس طرح موضوع نہیں ہے. میری ایک بڑی تفصیلی ویڈیو آ رہی ہے، لوگ اس لیکن آج تھوڑی سی میری ویڈیو میں بھی تھوڑا میں اس کو وہاں پر بہت تفصیل سے زیر بحث لا رہا ہوں. اس میں عربیت ہے، یہ عربی جو ہے یہ چربی گھلا دیتی ہے، اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے زبان بنائی نہیں جا سکتی. تو الفیہ الباغیہ ہے اور یہ الف لام عہد کا ہے، اور اس سے مراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس فتنے کی ابتدا کی تھی. یہ وہی باغی گروہ ہے جو دونوں فریقین میں موجود تھا. یہ وہی باغی گروہ ہے جس نے سیدنا عثمان کا قتل کیا تھا. تو ہم تو اس روایت کو سیدنا امیر معاویہ کی برات کی روایت سمجھتے ہیں. اس پر تفصیلی نقطہ نظر میں اپنی جگہ پر انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ عام طور پہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے یہاں ایک رائے قائم ہو گئی، ایک تاثر قائم ہو گیا، اتنے کچے مکان نہیں بناتے غامدی صاحب. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور غامدی صاحب الزام لگایا ہے جی جو عورتوں مرد و عورت کا اختلاط ہے اسے جائز قرار دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی عورت اگر کسی کو گلے بھی مل رہی ہے مرد کو غیر محرم کو، یہ میں سنی نہیں، میں نے ان کی زبانی، لیکن میں نے لوگوں سے سنا الزامات سارے جتنے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کے الزامات آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی غامدی صاحب تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ گلے بھی مل سکتے ہیں، ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں اور کوئی پردہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں. اس طرح کی باتیں غامدی صاحب اکثر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ کیا اختلاط کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ اگر اختلاط جائز ہے تو پھر حرام ہو رہی تو ظاہر بات آلریڈی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، یہ تو معاملہ ہوگا. ظاہر بات جب مرد و زن کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو ظاہر بات وہ معاملات تو آگے زنا کی طرف جائیں گے، بدکاری کی طرف جائیں گے. تو یہ کس طرح ہے؟ جی دیکھیے ہر فکر مختلف اسٹیجز سے گزرتی ہے اور جب بھی کوئی نقطہ نظر سامنے آتا ہے تو اس میں ابتدا میں یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ نے بیان کیا. لوگ لیبل کرتے ہیں، لوگ فتوے لگاتے ہیں، لوگ لوگ باتوں کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور لوگ اسی طریقے سے غلط مواقف لوگوں سے منسوب کر دیتے ہیں. اس سے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ عوام میں ان کے خلاف لوگوں کو متباہش کیا جائے، ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان کی کریڈیبلٹی کو سوال اٹھایا جائے. دور ہوتا ہے، فکر پہ گزرتا ہے. ہم لوگ بھی آج سے 10-15 سال پہلے اس سے گزرنا شروع ہوئے، لیکن اب وہ دور گزر چکا ہے اور اب یہ بات چلے گی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ غامدی صاحب کا جو کچھ مٹیریل ہے، جو کچھ لٹریچر ہے، جو کچھ مواد ہے،
وہ چھپا ہوا موجود ہے, وہ چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے ان تمام کے تمام جو اعتراضات لوگ بالموم اٹھا رہے ہوتے ہیں, 23 کے قریب یہ بنتے ہیں, اس پر ایک بڑی تفصیلی نشست ہم نے کی ہے. غامدی صاحب سے خود پردے کے اوپر یہ مرد و زن کا اختلاط کہی ہے, کو 12 گھنٹے کی گفتگو ہے. اس میں قرآن مجید کے تمام مقامات, تمام روایتیں اور جو کچھ ماضی کی علمی روایت میں اس حوالے سے کہا جاتا تھا اس پر اپنا تفصیلی موقف پیش کر دیا. لوگ جو سننا چاہتے ہیں اس کو سنیں, اور جو الزام لگانا چاہتے ہیں ان کو سنانے کا ہمیں شوق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک اور میرا اپنی ذاتی نوعیت کا یہ سوال ہے, اور یہ میرا ہی سوال ہے کہ غامدی صاحب کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ خانقاہ کا ادارہ بڑا ضروری ہے, یہ ایک نفسیات کا ادارہ ہے, مذہبی کے ہٹا کے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نفسیات کا ادارہ ہے. میں کیونکہ ایک خانقاہ کا سجادہ نشین بھی ہوں, تو مجھے بڑی وہ ان کی بات جو ہے بھائی, میں شروع سے اسی معاملے میں سوچتا آیا ہوں کہ یار ہم جو لوگوں کو تسلی دیتے ہیں, یہ تو سائیکیٹرسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یورپ میں تو باقاعدہ طور پہ اب وہ سائیکیٹرسٹ نے باقاعدہ ایک ادارے بنائے ہوئے ہیں, ان کے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں, لوگ ان کو جا کے باتیں سناتے ہیں, روتے ہیں, اور اسی وجہ سے خودکشیوں کی تھوڑی سی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوئی. تو ہمارے ہاں یہ ادارہ موجود تھا. تو آپ تو تصوف کے انتہائی نقد تھے, یہ تصوف کے بغیر کس طرح خانقاہ کو ہم چلائیں گے؟ پھر ظاہر بات ہے ہم شروع سے لے کے تصوف کے حساب سے چل رہے تھے, تو میں اگر خانقاہ کو تصوف کے بغیر لے کے چلتا ہوں تو کیسے لے کے چلوں گا؟ میں کیا بولوں گا کہ میں کیا ہوں؟ جی, آپ کہیں گے کہ میں خانقاہ چلا رہا ہوں, اور خانقاہ کے جو مقاصد ہم بیان کرتے ہیں اس کا تعلق انسان اس کی ذات سے ہے, اس کی جو جبلت کے اندر مخفی تقاضے ہیں ان سے ہے, اس کی تعلیم اور تربیت سے ہے, اس کی نفسیاتی صحت اور اس کی دماغی تسکین سے ہے. تو یہ ہر چیز کو ہم دین کے ساتھ بلینڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو جب بیان کریں گے, مثلا مغرب کے اندر جو بیہیویئر کی سائنس ہے اس پہ انہوں نے کام کیا ہے, نفسیات کے اوپر کام کیا ہے, یہ پوری کی پوری جو سائیکیٹری کی ہمارے یہاں روایت موجود ہے, تو یہ اس کو کرسچینٹی کے ساتھ نتھی کرتے ہیں, یا وہ اس کو آپ کہتے ہیں کسی خاص نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دیتے ہیں. تصوف ایک پوری کی پوری روایت ہے, اور اس روایت کے اندر جو سررشتہ ہے, جو بنیاد ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں مواجہہ ہے, حقیقت کی تلاش ہے. ہم دینی لحاظ سے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, چاروں پہلوؤں سے کرتے ہیں, آخرت کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں, شریعت کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں, نبوت کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں, توحید کے حوالے سے اس کے نظریات پہ کرتے ہیں. تصوف کے بطن سے ایک چیز پیدا ہوئی ہے, اور وہ اپنی ذات میں ایک سیکولر چیز ہے. وہ کیا ہے کہ ایک شیخ ہے, ایک مینٹور ہے, ایک مرشد ہے, وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہے. لوگ جو اپنی زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہیں, اپنی جس کو آپ کہتے ہیں پریشانیوں میں, اپنے معاصی, اپنے آلام میں مبتلا ہیں, وہ ٹائم آؤٹ لے کے اس کے پاس آتے ہیں. ایک فرد کے ساتھ اس کا رابطہ پیدا ہوتا ہے, وہ ایک ماحول ان کو وہاں فراہم کیا جاتا ہے. اس ماحول میں وہ کم سے کم پر قناعت کرنے کو اپنا شعار بناتے ہیں. اس کے بعد وہ کتھارسس کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ نفسیات انسانی کا حاذق طبیب ہے, وہ اس کو زندگی کی حقیقتیں بتاتا ہے. وہ اس کے اندر اگر اس کے اندر غصہ ہے, اس کے اندر حرص ہے, لالچ ہے, تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سارے کام وہ کرے گا, اور اگر وہ مسلمان ہوگا اور اس کے مخاطبین بھی مسلمان ہوں گے تو ان کو قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے گا. وہ بتائے گا اگر حرص تم کر رہے ہو, لالچ تم کر رہے ہو, تو دیکھو تمہارا دین جس پر تم کھڑے ہو یہ بھی اس سے تمہیں روکتا ہے. رسول اللہ کی باتیں بتائے گا. تو دین اس پہلو سے تو زیر بحث آئے گا, لیکن تصوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تصوف اپنی ذات کے اندر ایک متوازی, متبادل اسکول آف تھاٹ ہے, نظام فکر ہے, ایک پوری کی پوری توجیہ ہے کائنات کی. تو ہم جب بات کرتے ہیں خانقاہ کی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر علماء بیٹھیں یا غیر علماء بیٹھیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, کچھ لوگ ہوں وہاں پر, لوگ جائیں. ایک ادارہ ہمارے یہاں بن چکا ہے, جو تاریخ ہوتی ہے, ہسٹری ہوتی ہے, وہ بڑا دوام فراہم کرتی ہے نظریات کو. تو خانقاہ جو ہے وہ آج ہم پیدا کرنے کے لیے نہیں اٹھے, ہمارے یہاں خانقاہوں کی ایک روایت ہے, موجود ہے. جب موجود ہے تو اس کے اندر کیسے بہتری کے کام کر سکتے ہیں, وہاں پر یہ بیعتیں لینا, وہاں پر ان کو جس کو کہتے ہیں قلب جاری کرنا, اس کے بعد فنا فی شیخ کر کے فنا فی رسول کر کے فنا فی اللہ کرنا, یہ پوری کی پوری جو ہمارے یہاں سلاسل ہیں, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, اس کو ہم دینی لحاظ سے جائز نہیں سمجھتے. البتہ وہاں پر ایک ماڈل موجود ہے, اس ماڈل کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے ہے. اور خود غامدی صاحب نے آج سے کوئی 50 سال پہلے اپنے ادارے کے جب اہداف و مقاصد لکھے ہیں تو اس کے اندر اس چیز کو بیان کی. اچھا, خانقاہ کے مقاصد کو بھی بیان کیا. اچھا, ایک اور حضور بہت زیادہ انتہا پسندی ہمارے ملک میں, میرا یہ سوال تھا کہ غامدی صاحب کے نظریات کے, آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے لحاظ سے جو بھی شخص کوئی گستاخی کرتا ہے اہل البیت کی, یا معاذ اللہ رسول اللہ کی, یا صحابہ کرام کی,
تو کیا اس کی سزا موت ہے؟ یہ تو ہمارے جلسوں جلوسوں میں، میں کیونکہ پیر ہوں، بریلوی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، تو ایک خاص جماعت، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، وہ باقاعدہ طور پہ نعرے لگوا رہے ہیں جی من سبا نبی فقتلو، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب ایک عیسائی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پوری کی پوری بستی جلا دی جاتی ہے، اور ایون کہ وہ ڈر کے رہ رہے ہیں پاکستان میں، جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اس کا شکار ہیں، اقلیتیں. تو یہ کہہ لیں کہ یہ کیسے واقعتاً ہے کوئی اس طرح کا معاملہ، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ اسے مار دیا جائے گا یا حکومت مارے گی یا کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہدایت اور ضلالت کے بارے میں جو بھی نقطہ نظر ہے وہ ایک شخص مجھے پہنچائے گا. اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. میرے لیے دین کا ماخذ وہ ہیں، آپ کے لیے بھی دین کا ماخذ بحیثیت مسلمان وہ ہونے چاہیے. دین کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی رائے قائم کریں گے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح تائید آپ کے اجراء کے بعد ہم تک پہنچتی ہے. ہم جب ان کی ہدایت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس پوری ہدایت میں کہیں یہ بات بیان نہیں ہوتی کہ کوئی گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. اس طریقے سے ہمارے یہاں بالعموم عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے. یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت خود اپنی ذات کے اندر قابل تنقید ہے، اس کو ضعیف روایت ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے پورا کا پورا ایک ضابطہ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ دو ہی جرائم ہیں جن میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے. ایک آپ کسی کا قتل کرتے ہیں، دوسرا فساد فی الارض. تو قرآن مجید بھی اس کو قبول نہیں کرتا، نہ صرف اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ مثبت طور پہ اس طرح کی کوئی سزا بیان نہیں کرتا. غامدی صاحب نے بڑا تفصیلی اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. توہین رسالت کی سزا ان کی کتاب مقامات میں آرٹیکل موجود ہیں، اور اس کو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی وہاں پر سجیسٹ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ توجہ دلاتے ہیں اور وہ اس کے بعد انتشار پھیلانے کے لیے اصرار کرتا ہے اس پر، تو خود قرآن مجید نے فساد فی الارض کے بارے میں ایک سزا بیان کی ہے. اس کا اطلاق اگر ملک کی پارلیمنٹ چاہے تو اس طرح کے جرائم پر کر سکتی ہے. بالکل درست ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ یہ میرا سوال تھا کہ موجودہ دور میں کچھ سوشل میڈیا پہ اس وقت مفتیان کرام یا کہہ لیں گے اسکالرس موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، بخاری مسلم. اچھا، ایک عام انسان تو بہت زیادہ ان سے اٹریکٹ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں خصوصاً جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ غامدی صاحب کا مشن اس طرح ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے؟ کیا وجہ؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کا زیادہ حوالہ نہیں دیا، زیادہ تر آپ نے علم الکلام پہ بات کی، یا زیادہ تر آپ نے وہ ایک عقلی فہم پہ بات کی، تو اس وجہ سے آپ کا مشن اتنا زیادہ پاکستان میں نہیں گیا، بلکہ لوگوں کے ذہن میں ابھی تک آپ کے بارے میں وہی شک و شبہات ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دو پہلو ہیں. دیکھیں، آپ کی بات کہ مشن کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا، اس کا تعلق نہ ہم سے ہے نہ ہماری فکر سے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ کسی مشن کو قبولیت دینا چاہتے ہیں دے دیں، اس مشن کو کسی آزمائش سے گزارنا چاہتے ہیں گزار دیں، اس مشن کو ناکام کرنا چاہتے ہیں ناکام کر دیں. ہم حقیر عاجز بندے ہیں اور اپنے فہم اپنی فکر کی حد تک چیزوں پر غور کرتے ہیں. ہم نے جب غور کیا تو اپنے وہ جو طالب علمانہ حاصلات تھے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، نہ کریں. لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، فبہا، بڑی اچھی بات ہے. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہم بتائیں گے جی یہ علمی فکری بنیادیں تھیں، اس کی بنیاد پر ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا. جہاں تک بات ہے اس کی کہ ہم کوئی اقلیت کے اوپر چیزوں کو پیش کرتے ہیں، تو غامدی صاحب نے ان کے سامنے جب یہ جملہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنی عقل کی بنیاد پہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے. ہم خبر کی بنیاد پہ دین کو سمجھتے ہیں. خبر پیغمبر کی خبر ہے. عقل کی بنیاد پہ الہات پیدا ہوتا ہے، دین نہیں پیدا ہوتا. تو ہم تو عقل کو جانتے نہیں عقل کیا چیز ہے. ہم دین کو دین کے ماخذ نے جیسے بیان کیا ہے ویسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ماخذ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ عقل پر مبنی ہے. اس ماخذ کی بات جب ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو عقل کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی بات خلاف عقل ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ماخذ کی بات عقل پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو عقل کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ خلاف عقل بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے عقل کو کبھی بنیاد نہیں بنایا. باقی جہاں تک یہ حوالوں کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی بخاری مسلم پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بخاری مسلم جس شخص سے منسوب ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے نا، تو اسی پیغمبر نے قرآن و سنت دیا ہے. تو ہم قرآن کو بھی پیش کرتے ہیں، سنت کو بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو اس قرآن و سنت سے ریلیٹ کر کے بھی پیش کرتے ہیں. غامدی صاحب عمر کے اس حصے میں اس وقت کو 72-74 سال کے ہو رہے ہیں. پچھلے 8 سال سے حدیث ہی پر کام کر رہے ہیں. ہم نے 30,000 سے زیادہ روایتوں پہ کام کیا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں
اس میں سے ایک روایت بھی نہیں ہے جس کو ہم نے رد کیا ہے، اور انہی روایتوں میں سے 20 روایتیں ہیں جو موجودہ دور نہیں، اس سے پچھلی صدیوں کے علماء بھی قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم نے ان کا ریلیشن بھی واضح کر کے بیان کیا ہے۔ باقی اگر یہ خدمت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی تو مقبول ہو جائے گی، اور اگر منظور نہیں ہے تو اس میں علماء کو خوش ہونا چاہیے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ بھائی ایک فتنہ پیدا ہوا ہے، آپ سے آپ ختم ہو جائے گا، اتنا پریشان ہونے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا سر، مقصد حسین کو کہاں تک آپ سمجھتے ہیں؟ ایک طرف حضرت معاویہ کے خروج کو آپ قیام کی شکل دے رہے ہیں، تو کیا امام حسین حسین علیہ السلام کا جو خروج تھا، جو قیام تھا، اسے بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ قیام جو ہوا اور جو 72 شہداء ادھر کربلا میں جو معاملہ ہوا، پھر شام میں بیبیاں گئیں، اہل البیت کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو 50 سال کے بعد نبی کی امت نے کاٹ کے رکھ دیا اہل البیت کو، اس پہ آپ نے کبھی بات نہیں کی؟ غم حسین پہ میں نے کبھی غامدی صاحب سے نہیں سنا کہ یار ان نے 2 لفظ ہی کہہ دیے ہوں گے حسین کا بھی غم ہے کوئی، یہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے اس بارے میں؟ اصل میں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چیزیں سنتے ہیں جو چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ غامدی صاحب نے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ سیدنا حسین نے کوئی خروج نہیں کیا تھا۔ ان کے بارے میں جو یہ باتیں ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی زبانی بیان ہوئی ہیں، ان کا ایک سیاسی نقطہ نظر تھا، سیاست کی بحث ہے، تاریخ کی بحث ہے، اس تناظر میں اس کو رکھ کے دیکھیں۔ جہاں تک ان کی ناحق شہادت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی کسی کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ایک ناحق شہادت تھی، اور وہ ناحق شہادت ہوئی جن لوگوں نے کیا، غلط اقدام کیا۔ باقی یہ جو مقصد ہے وہ مقصد کی بحثیں ہوتی ہیں۔ بھی ہم دین کے طالب علم ہیں، ہمارے سامنے صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے مقصد دین جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ اس قرآن و سنت کے مقصد کو لے کر کوئی پیش کرتا ہے، وہ مقصد قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہے، تو مجھے اس شخصیت سے اس کو منسوب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا مقصد ہے، اس کو ہم پیش کریں گے۔ باقی تاریخ کو تاریخ کی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ وہاں پر جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ایک سیاسی معاملے میں ان کا ایک موقف ہے، اور جو وہاں پر صحابہ سارے موجود ہیں اس زمانے میں، ان کا ایک دوسرا موقف موجود ہے۔ تو اگر وہ نکلے ہیں وہاں سے تو باقی صحابہ نہیں نکلے نا ان کے ساتھ، اس کا مطلب ان کا ایک سیاسی موقف ہے۔ تو اگر کوئی دینی موقف ہوتا تو پھر تو سب سے پہلے ان صحابہ پہ حکم لگانا چاہیے۔ تو ہم اصل میں امت کو اس جگہ پر لے کر آ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جن چیزوں کو عقائد کی بحث سے بنا دیا ہے، جن چیزوں پہ آپ کفر و ایمان کے فیصلے کرتے ہیں، اس سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے اوپر علمی تنقید کریں، باقی تاریخ اور سیاست کو اسی حد تک رکھیں، اس کے اختلافات کو اسی حد تک رکھیں۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، آخر میں ریپڈ فائر ہمارا ہوتا ہے، چند شخصیات کے نام لیں گے، آپ نے ان کے بارے میں 2 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں رائے دینی ہے اپنی، اور وہ اچھی یا بری آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوگی۔ سب سے پہلے میں پوچھوں گا جی مولانا طارق جمیل صاحب۔ ایک متاع درد و سوز رکھنے والی شخصیت، جس کے دل میں امت کا درد ہے، لوگوں کو قریب کرنا چاہتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خود میری دین کی طرف انسپریشن جو ہے اس کی بنیاد مولانا طارق جمیل صاحب۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بہادر آدمی۔ اچھا، اور کیا سمجھتے ہیں ان کے نظریات کہاں تک ہیں؟ نہیں، انجینئر صاحب کے لیے ہماری بڑی نیک تمنائیں ہیں جی۔ ہر آدمی دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے لوگوں میں ایک شعور اجاگر کیا ہے، اور اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پیشکش میں بھی ہوتا ہے، بنیادی ماخذ میں بھی ہوتا ہے، طریقہ دعوت میں بھی ہوتا ہے، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جرأت مندی کی آواز دی ہے اس زمانے میں، اور ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ اور یہ جو جدید پڑھے لکھے ہمارے لوگ ہیں، جو مذہبی جو علماء ہیں ان کے نہاد سے نکلنا چاہتے تھے، ان کو دین کی طرف وہ لے کر آئے ہیں، اور یہ بدعات کے خلاف اور اس طریقے سے جو باقی رسومات ہیں اس کے خلاف ان کی ایک بڑی توانا آواز ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، علامہ طاہر القادری صاحب۔ طاہر القادری صاحب بہت باصلاحیت، بہت بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، اور ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت کی صلاحیت بھی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نقطہ نظر سے ان کا تعلق ہے اس کے اندر انہوں نے بڑے تجدید کے کام کیے ہیں، اور اس کو وہ کافی آگے لے کر گئے ہیں۔ اچھا، آخر میں شخصیت ہے جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید غامدی صاحب اپنی ذات میں ایک طالب علم آدمی ہیں، اور ان کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ان کو صرف طالب علم کی جگہ پہ رکھا جائے۔ وہ تلاش حق کی جستجو کے مسافر ہیں، وہ بس ایسے آدمی ہیں کہ ان بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا شاید نام نہیں لیا جا سکتا، وہ دوسری دنیا کے آدمی۔ بہت شکریہ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔